لاشیں اٹھا رگے گئے عزادار صبح و شام، سینے پہ ہاتھ لب پہ ہے لبیک یا امام، نعرہ لگا رہے گئے شہادت کا پی کے جام، یا امام زمان یا امام، یا آپ کے منتظر ہے یہ غلام، یا امام زمان یا امام، یا آپ کے منتظر ہے یہ غلام۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكثه فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما أحد عليه الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. ساری محترم حاضرین گرامی پر دعا کرنے کی محبت اہل بیت اور زمانے آخر میں منمانی مخصوص معرفت امام زمانہ میں حصت و سلام اور ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں بڑی سلمان کا میں دعا کمیٹی کے ذمہ داران کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک عنوان ایک مرکزی نقطہ مرکزی خیال کے لیے معرفت امام زمانہ اور ہماری ذمہ داری جہاں جہاں علماء کو خطاب کی دعوت دیا کرتے ہیں تو اس کے ذیلی موضوعات کو پہلے طے کر دیا تاکہ سامعین کے لیے اور خود خطباء کے لیے عنوان کے تحت میں گفتگو کرنا آسان ہو جائے اور بہت ایک بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے لفظ معرفت پر. اس کے حصے کر لیجیے اور آج جو میں نے حصہ اپنے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہا ہے وہ ہے بیعت امام زمانہ علیہ السلام. بیعت کیا ہے اور بیعت کیسے کی جاتی ہے اور بیعت کرنے کے بعد بیعت کرنے والے کی ذمہ داریاں تو سنا میں کلام جو آیت پڑھی گئی شاید یہ بہت کم آپ کے سماج کی ہو. اس آیت کا تعلق سورہ مبارکہ الفاتح سے آپ الفاتح پڑھیے. آیت کا نشان ہے 10 اور خدا نے اپنے حبیب کی شان اور بیعت کرنے والوں کے مقام کو بیان کیا. دو بات اپنے حبیب کی شان اور بیعت کرنے والوں کے مقام کو بیان. الفاظ آیت ہیں ان الذین یبایعونک
بے شک وہ تمام لوگ جو ایک محمد صلی اللہ علیہ جو آپ کی بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، یہ صرف اور صرف اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ کی بیعت کیا لفظی جمع خرچ ہوا؟ بیعت تو ختمی مرتبہ کی ہے، ختمی مرتبہ کی بیعت اللہ کی بیعت کیسے ہو گئی؟ ید اللہ ہے فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں میں۔ آیت ہے، دلیل ہے، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر۔ اب اگر ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، مطلب کیا ہوا کہ بیعت جب بھی ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے۔ بہت تفصیل میں جائیں تو شاید 5-10 مجلسیں ہو سکتی ہیں، خلاصہ کر رہا ہوں۔ تاریخ بیعت کیا؟ سب سے پہلے لفظ بیعت کا استعمال ہوا، بیعت کی شرائط، بیعت کی اقسام کیا؟ آئیے خلاصہ کر رہا ہوں۔ بیعت سابقہ انبیاء کے زمانے میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کے زمانے نبوت سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا وہ میثاق ہوا، وہ عہد ہوا، بیعت نہیں ہوا۔ لفظ بیعت کا اطلاق یا استعمال سب سے پہلے اللہ کے رسول کے جد خامس حضرت حسین بن کلاب کے زمانے سے شروع ہوا۔ کہ حسین بن کلاب بڑی عظیم شخصیت، ان کا اصل نام زید ہے، کیونکہ ننیال میں پڑے تھے اور ننیال درگیار سے دور تھا۔ آپ کا ننیال تھا شام میں، درگیار تھا مکے میں، اور جب بڑے ہوئے ماں کے گھر والوں کے ساتھ تو عرب قبائل میں پہچان ہوتی تھی مردوں سے، آپ کے خاندان سے، تو انہیں کوئی اپنے خاندان میں شمار نہیں کر پاتا تھا۔ اس بنیاد پر یہ اپنا دریا تلاش کر کے مکے پہنچے، تو چونکہ مکے سے بہت دور تھا شام، تو لوگوں نے ان کو کہا بہت دور ہو گئے، اس ہے لفظ اقصی، دور والی مسجد۔ اصل نام تو آپ کا خیر شخصیت کی تاریخ الگ موضوع ہے، اب یہ جملہ آپ کی خدمت میں یہاں تک پہنچایا اس لیے کہ زید نام رکھا بھی ہے۔ زید رسول خدا کے 5ویں جد کا نام ہے، اور زید نام مولا کائنات ابراہیم نے ابھی تعلیم اور احسان۔ اگر زید نام رکھیں تو اس کی برکتیں کہ مولا کائنات کا نام ہے، اور زید شہید تو آپ جانتے ہیں، تو کبھی ازراہ مطاف بھی کسی لفظ زید سے نسبت رکھنے والے لفظ کا مطلب کروں گی۔ میں سب کچھ کہہ رہا ہوں اشاروں میں۔ حسین بن کلاب شخصیت بنے کہ جنہوں نے یہ 12 مہینوں کے نام رکھے ہوئے، محرم، صفر سے لے کر ذی الحجۃ الحرام تک، یہ 12 مہینوں کے نام رکھنے والی شخصیت نے لفظ بیعت کو پہلی بار استعمال کیا، اور پہلی بیعت جب ہوئی، مکے میں 2 قسم کے گروہ رہتے تھے، بنو جرہم، بنو خزاعہ، اور بنو جرہم کی بدماشیاں تو آپ کے علم میں ہوں گی، اور ان بدماشیوں کو روکنے کے لیے
مکے کی سیکیورٹی اور امن کو قائم کرنے کے لیے مکے کے باقی قبائل کے ساتھ مل کر جناب حسین انقلاب نے ایک بیعت قائم کی، اور بیعت کرنے والوں کی ذمہ داری تھی کہ مکے میں امن قائم کریں، ایک پہلی بیعت۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کا زمانہ، پھر مختلف بیعتیں۔ آئیے میں ساری تاریخ بیعت سے آپ کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ جب بیعت کی جاتی ہے کبھی اسلام کے نام پر ہوئی، کبھی دولت اسلام کے نام یعنی حکومت اسلام کے نام پر، اور کبھی ہوئی یہ بیعت جہاد اور قتال کے نام پر۔ اسلام کی بیعت کی مثال سب سے پہلے اظہار حمایت کرنے والی قوم مولا کائنات علی بن بیعت کرنے والی۔ تو اگر بیعت کو اس معنی میں اب آئیے لغت میں بیعت کے معنی کیا ہے؟ لغت میں بیعت کے معنی تعلیم آنا۔ لغت میں بیعت کے معنی تعلیم آنا۔ مثال بڑی آسان سی آپ کی خدمت میں، کبھی ریسلنگ جب ہو رہی ہو اور اس کے رنگ میں کھڑا ہوا شخص اپنے ساتھی کو اگر تعلیم مار دیتا تو اندر آ جاتا۔ اس لیے فریق مخالف کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے اس کے ساتھی کے قریب میں جانے دے، یہ تعلیم مار دے گا۔ یہ تعلیم مارنا لغت میں بیعت کہلاتا ہے۔ البتہ اصطلاح میں بیعت کا مطلب ہے عہد کرنا، ایسا عہد جو اطاعت کو واجب کرے، اطاعت کو واجب کر دے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بیعت ہو نہیں سکتی گن پوائنٹ پر، اور بہت کیجیے گا، بیعت تلوار لے کر نہیں ہو سکتی۔ پر تین چیزیں، ایک بیعت کرنے والا، ایک جس کی وہ بیعت کرے گا، اور ایک جن امور پر جن الفاظ پہ بیعت کرے گا وہ الفاظ کیا ہوگی۔ لیکن بیعت جب بھی ہوگی رضا کے ساتھ ہوگی۔ اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو پھر تلوار کی بیعت بیعت نہ رہی، بدماشی ہو گئی۔ تلوار کی بیعت بیعت نہ رہی، بدماشی ہو گئی۔ اب بیعت میں بالکل مثال ایسی جیسے کوئی خرید و فروخت کرنے والے، اگر گن پوائنٹ پر میں آپ سے آپ کا موبائل خریدنا چاہوں، چھیننا نہیں خریدنا چاہوں، تو یہ فروخت اور خرید باطل ہے۔ میں آپ سے گن کی بنیاد پر کہوں کہ اپنا موبائل مجھے دیکھیے، یہ پیسے لیجیے، تو پیسے دے رہا، موبائل دے رہا، تو یہ ہو تو گیا خرید و فروخت کا مسئلہ، لیکن شرعاً یہ معاہدہ باطل ہے، کیونکہ گن کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، جبر کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ تو جبر کی بنیاد پر جیسے سودا باطل ہے ایسے بیعت بھی باطل ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، اگر کچھ چیز بک گئی ہو، کیا مثال تو آپ کی خدمت میں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں حج کی قربانی کے حوالے سے ہم کسی علاقے میں گئے، ایڈوانس بکنگ کرانے کی بات ہو گئی، ہمارے پاس مال بہت جمع کرنے کی پریشان ہو، ہم مکے پہنچ گئے، مکے پہنچے، حج سے پہلے پھر گئے ملنے کی، ان کے فارم ہاؤس میں کی، اور ہم نے جن حیوانات کا سودا کیا، ہم نے کہا ہمیں کیسے معلوم ہوگا 10 ذی الحجہ کو کہ ہمارے والے جوان کون سے ہیں؟
ان پر نشان لگا دیجیے. شاید یہ یہاں بھی ہوتا ہے جہاں جہاں اب تو امام بارگاہوں کے ہاتھوں میں بھی آپ کو ایک سہولت دست دیا تو آپ پڑھے محمد میں کبھی کرنا نہیں چاہتا چھوڑ دیتا, اس لیے یہ اتنا بڑا ہمارا بھی نہیں آتا. خیر بات کیا ہو رہی تھی؟ نشان لگا دیں. نشان لگانے کا مطلب کہ مال بک گیا, اور جو مال بک گیا ہو تو دوبارہ نہیں مل سکتا. ایسے ہی ایک مرتبہ اگر کسی کی بیعت کر لی ہو تو کسی دوسرے کی بیعت نہیں ہو سکتی. اس لیے سب بک جاتے ہیں, علی والے نہیں بکتے. پہلے ہی بکے ہوئے ان پہ نشان لگا ہوا ہے. غور کیجیے گا لفظ بیعت میں. اب آئیے مولانا مجید سلطان حمید نے بیعت کا طریقہ بتایا. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر. پھر پیغمبر کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے, وہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر. اور آنے والا زمانے ظہور, امام زمان کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے, وہ پیغمبر کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. اور پیغمبر کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے. میں آہستہ آہستہ آپ کو پھیر کے لا رہا ہوں اگر کہاں آپ کی گردن نہ پکڑی جائے گی. بیعت کا بہت آسان نہیں. نعرے لگانا آسان ہے, زندہ باد مردہ باد کہنا آسان ہے, بیعت کرنا آسان نہیں. اور اس بیعت کو سمجھنے کے لیے اب آئیے, ایک ہے انسان کا ووٹ مانگنا. ووٹ مانگا جاتا ہے, بیعت کی جاتی ہے. ووٹ مانگنے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے, اور بیعت جس کی جائے اس کا ہاتھ اوپر ہے, اور جو بیعت کر رہا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہے. بیعت کا مطلب دینا نہیں لینا ہے, اور دیا کس سے جا کر دینے میں قابل ہو. یہ لین دین کی مثال چھوٹی بیان کر کے آپ کو آگے بڑھا. مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے دعا کے اس مقدس ماحول میں بڑا اپنا وقت صرف کیا ہے, تو یہاں کا وقت وہاں امام وقت کے ساتھ کام آئے. جو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ صرف کانسیپٹ اگر تبدیل ہو جائے تو باقی بڑے آسان ہو جائے. اب مثال یہ کہ انسان اگر مجھے فائدہ ہوگا اور جب بچت ہو گئی تو بچت کا شریعت نے مجھ سے کہا, کسی عالم کی بات ہے, کسی مولانا کی بات نہیں, شریعت نے مجھ سے کہا, قرآن نے مجھ سے کہا, آل محمد نے مجھ سے کہ تمہاری بچت پر 5واں حصہ جو ہے نکالنا واجب ہے. ایسا ہے کہ قرآن نے کہا اور آپ حدیث معصومی ہیں. اچھا جب میں مال کا 5واں حصہ نکال رہا تھا تو مجھے نکالتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی. آپ کی بات نہیں تکلیف ہو رہی, اتنے سارے جتنا بڑا منافع ہوگا اتنا کام بڑا ہوگا. اب اگر مجھے پینشن کی رقم ملی 50 لاکھ تو خمس کی رقم میں 5 لاکھ 10 لاکھ اور 10 لاکھ 5واں حصہ. یہ 10 لاکھ نکالنا آسان نہیں تھا. اس کو سمجھایا بڑے آسان الفاظ میں. ایک ایسی شخصیت نے, خدا ایک کو بڑی کا رحمت کرے, علامہ
سید ذیشان حضرت جباری کہنے لگے تم یہ سوچ کے مت نکالو کہ تم دے رہے ہو، تم یہ سوچ کے نکالو کہ لے رہے ہو۔ کیا مطلب کہ اگر خدا تم سے کہتا کہ بچت سب کے سب یہاں لے آؤ، اگر خدا یہ کہتا کہ تم نے کھا لیا، تم نے پی لیا، تم نے پہن لیا، تم نے بنا لیا، بچ گیا نا، سب دے گا۔ اس نے سب نہیں مانگا، کچھ مانگا ہے۔ تو کیا مطلب؟ فرماتے خدا کہ ایسا سمجھو کہ تم اسے 20 روپے دے نہیں رہے ہو، اس سے 80 روپے لے رہے ہو۔ جب 80 روپے لینے کا کانسیپٹ بنے گا تو خوشی ہوگی۔ سے بات پڑے تو بیعت اصلاً کچھ دینے کا نام نہیں ہے، لینے کا نام ہے۔ اب آج کے دور میں بیعت کا مطلب کیا ہے؟ یہ روایات کی روشنی کہ اگر کسی انسان کی گردن پر کسی امام کی بیعت پر ہو اور وہ مر جائے تو جاہلیت کی موت میں۔ یہ شیعہ سنی روایات کا خلاصہ پیش کرو۔ میں نے کہا اگر تفصیل کا وقت تو 5 مئی سے پڑھی جاتی ہے۔ شیعہ سنی روایات کا خلاصہ کہ جس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہو اور مر جائے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ ہم نے سنا تو لفظ معرفت، یہ آپ دھیان دے رہے ہیں لفظ بیعت پر۔ معرفت کا تعلق قلب سے، بیعت کا تعلق عمل سے۔ جتنے بیٹھے ہیں ہمارے تمام معزز اہل ایمان جوان اور بزرگ، ان سب کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک بیعت نہیں کی ہے، گھبرائیے نہیں، اور میں کام شروع نہیں کرنے والا۔ یہ کون سی بات ہے کہ آج کوئی سب کے ساتھ میں جو بیٹھ کر پھر کون میں چلے جائیے گا، کہیں اور محنت ہو رہی ہے، اب پتہ نہیں وہ تھانے میں ہو رہی ہے یا کوئی پر والے فی الحال 13 سال آگے ہو، جنہوں نے اپنے آپ کو امام مہدی کا دعویٰ کیا، وہ یہاں موجود ہے، کوئی بن کے نہ باقاعدہ بیٹھ فارم فل کیے جاتے۔ یا اہل سنت کے طبقات میں سلسلہ الگ الگ ہے، نقشبندیہ، قادریہ، رضویہ الی آخر، اور سب کی بیعت کا سلسلہ ہے، اور اتنی سخت پابندی بیعت کی کرتے ہیں کہ برادر سنی مسلمان ابھی شارجہ بارگاہ میں آئے اور اپنے آپ کو مکتب اہل داخل کر رہا، وہ شیعہ تو ہو رہا ہے، پریشان ہے کہ بیعت توڑوں کیسے۔ میں 3 سال کی بیعت کر چکا ہوں ہمارے علاقے میں، 3 سال، یہ وہ بیعت نہیں ہے، لیکن بیعت کرنی ضرور ہے۔ حدیث معصوم ہے کہ سب کو بیعت کرنی ہے، تو آج کے دور میں آپ کس کی بیعت کریں گے؟ آج کے دور میں اس کی ہی بیعت ہوگی اس کا یہ دور ہے۔ شاید اب اپنے کچھ جوان تک پیغام پہنچا دوں، بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں لفظ تقلید کے موضوع پر کہ ہم تو معصوم کی تقلید کرتے ہیں۔ اس جوان کی خدمت میں اتنا ہے، معصوم کی بیعت ہوتی ہے تقلید میں، اور یہ تقلید بھی بیعت معصوم ہی کی بنیاد پر ہے۔ اگر معصوم نے نہ فرمایا ہوتا تو یہ تقلید بھی نہ ہوتی۔
تو اگر آپ نے معصوم کی بیعت کر لی ہے تو معصوم اگر کہیں دن کو رات تو رات کہنا پڑے گا، چاہے ساری دنیا آپ کو بیوقوف ہے. اور اگر معصوم رات کو دن کہہ دیں تو دن کہنا پڑے گا، چاہے عقل کہتی ہو، لوگ کہتے ہو کہ نہیں دن ہے، معصوم کہہ رہا ہے، آپ کہنی پڑے گا. آسان نہیں ہے، اپنی کٹ حجت نکالنی پڑے گی. جب کوئی بیعت کرتا ہے تو پھر اپنی مرضی نہیں چلاتا، مولا کی مرضی مانتا. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی بیعت کریں. اور بیعت کے لیے لفظ عہد کا استعمال کیا امام صادق علیہ السلام. اس کا نام ہے دعائے عہد. جب 40 دن تک چونکہ مجھے نہیں معلوم پڑا، دعا کمیٹی کے اپنے انتخابات ہوتے ہیں، یعنی سلیکشنز ہوتے ہیں، جہاں پڑھنا ہے جہاں نہیں پڑھنا. میرا کام تو ایک مشورہ دے دے آگے بڑھ جانا ہے. ہم دعائیں توسط پڑھ رہے ہیں، پڑھیے. دعائیں ممین پڑھ رہے ہیں، پڑھیے. تنوع قائم کیجیے دعاؤں میں. اتنی ساری دعائیں، اور سب سے پہلے ان دعاؤں کو لگی جو امام زمان سے مطابق. ایک دعا نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، تھوڑی کتابیں ہیں. اور خود دعائیں توسل میں بھی 2 دعائیں لگ رہی. خیر تو آپ کا انتخاب، آپ کا مسئلہ. تو اگر آج کے دور میں کوئی امام زمان کی بیعت کرنا چاہے تو کیسے کرے گا؟ امام فرماتے ہیں 40 دن صبح کی نماز کے بعد دعائے عہد پڑھو. اور دعائے عہد میں جملہ موجود ہے بیعت کا کہ یہ بیعت ہے، یہ عقد ہے، یہ عہد ہے جو میری گردن میں ہے. لا ازول عنہا ولا احول عن عملا، نہ تو میں اس سے اگروں گا اور نہ میں اس سے اپنے آپ کو الگ کروں گا. اے خدایا اگر اس بیعت کی ذمہ داری پوری کرنے سے پہلے میری موت واقع ہو جائے تو خدایا مجھے قبر سے ایسے اٹھانا کہ کفن میرا لباس ہو، نیزے کی نوک چمکتی ہوئی ہو، تلوار نیام سے باہر ہو، تو زبان پر لبیک یا طاہر. تو دعائے عہد میں لفظ بیعت موجود ہے، اور وہ ایک مختصر بیعت نامہ اور ہے. اس کو زیارت امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے یاد کیا. یہ کتاب مفاتیح الجنان، اور مفاتیح الجنان میں باب الزیارات یا کتاب الزیارات، اور اس باب الزیارات کے اندر سامرہ کی زیارات کے بعد میں جب آپ آئیں گے زیارات کے ٹاپکس پڑھتے ہوئے ایک مقام پر لکھا ہوا ملے گا آپ کو، روزانہ نماز فجر کے بعد پڑھنے والی زیارت امام زمان. اس کا پہلا لفظ اللہم بلغ مولایا و سیدی صاحب زمان. اللہم بلغ اس کا پہلا لفظ. اس کا آخری جملہ کیا؟ اس کا آخری جملہ اللہم حاضری بیعت لہ فی عنقی الی یوم القیامہ. اور اس میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ علماء نے تاکید کی کہ جب یہ جملہ پڑھا جائے تو اپنے ہاتھوں کو بیعت کے انداز میں رکھا جائے. ایک
اپنے ہاتھ کو یہ ہاتھ قرار دیا جائے اور دوسرے ہاتھ کو اس طرح جیسے مولا کی خدمت میں، اور اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر اللہم ھذہ بیعۃ لہ فی عنقی الی یوم القیامۃ، اے خدایا یہ ہے بیعت امام زمان کی میری گردن میں. بیعت آنکھوں میں نہیں ہوتی، بیعت کانوں میں نہیں ہوتی، بیعت گردن میں ہوتی. کیا مطلب ہے؟ یہ کٹے اس کی بیعت ہو رہی ہے. اللہ. اور پھر زیارت عالی عظیم خود امام زمانہ علیہ السلام نے اپنی خدمت میں سلام پیش کرنے کا طریقہ سمجھایا. اور زیارت عالی عظیم کا یہ جملہ وہ ہم انسان کو متوجہ کرنے کے لیے عظیم جملہ. اور اگر کبھی آپ اس کو تلاوت کریں تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس کے بعد ایک دعا ہے مخصوص، اللہم انی اسألک، شروع ہوتی ہے اے خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد کا واسطہ جو تیرے نبی ہے اور کلمہ ہے. اور اس کے بعد پروردگار تو میرے دل کو نور یقین سے بھر دے، میرے سینے کو نور ایمان سے بھر دے. ان کلمات پہ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اس میں دعا پڑھتے پڑھتے جب آگے بڑھیے گا جملہ آگے جملہ اے خدا مجھے قرار دے امام زمان کے ناصروں میں سے، امام زمان کے شیعوں میں سے، امام زمان کے محافظوں میں سے. اور اے خدا مجھے قرار دے امام زمانہ کے قدموں پر شہید ہونے والوں میں. اگر امام زمان کے آنے کے بعد شہادت کا راستہ بند ہو جاتا تو دعا دے گا وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُسْتَشْهَدِينَ، اے خدا مجھے قرار دے امام زمان کے سامنے شہادت کا رتبہ حاصل کرنے والوں میں. اگر کون سی شہادت؟ طَاعِنًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فِي الصَّفِّ الَّذِي نَعَدْتَ أَهْلَهُ فِي كِتَابِكَ وَقُلْتَ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ عَلَىٰ طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَعَلَيْهِ السلام. اے خدا یہ میرا جان قربان کرنا مجبوراً نہ ہو، دکھانے کے لیے نہ ہو، اطاعت کے ساتھ ہو، اطاعت کے ساتھ ہو، غیر ہو رہی جبر کے ساتھ نہ ہو. اور پہلی صف میں شہادت ملے، اس پہلی صف میں کہ جس کی تعریف تو نے اپنے قرآن میں خود کی ہے کہ پہلی صف میں ہی وہ تو جیسے مضبوط عمارت ہو ایسے کھڑے ہوتے ہیں. ہر روز صبح اپنے زمانے کے ایمان کو یاد کیجیے بیعت کے ساتھ، اور آپ جو کام کریں صبح سے شام تک، صبح سے رات تک، یہ سوچ کے کریں کہ آپ امام زمان کی بیعت کر چکے، آپ امام زمان کے ہاتھ بیت چکے ہیں، اور اب بیعت کرنے والے کو راستہ فراہ کریں گے. یہ بیعت نہ کھانے پر نہ پینے پر، نہ کھانے پر نہ پینے پر. امام زمان اپنے لشکر والوں سے جو بیعت دینے والے ہوں، یہ بیعت عمومی ہے. بیعت خصوصی اور ہے، 313 کی بیعت اور ہے، 10,000 کی بیعت اور ہے، اس کے بعد 1,00,000 کی بیعت اور ہے، اور باقی تمام عام افراد کی بیعت اور ہے. جیسے جس کی ڈیوٹی ہے ویسے اس کی بیعت ہے.
25 شرائط ہیں بیعت امام زمان کی ان افراد، اور جواب کے ساتھ پیشکش ہے امام زمان کی ان کے لیے جو امام زمان کے صفحے اول میں 313 میں شامل ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، مسائل سے پہلے دو بھی جو میں آپ کی خدمت، آپ سب کے سب امام سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ جب امام سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو امام سے قریب ہونے کا مطلب امام سے قریب نہیں ہو سکتے، امام تو پردے غیب میں، تو قریب کیسے ہوں؟ کہ امام کے فرمان پہ عمل کریں، امام کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں۔ بات ضروری ہے، بہت دور سے پیغمبر سے اور پیغمبر سے قریب تھے، دور تھے جسم کے لحاظ سے، قریب تھے اطاعت کے لحاظ سے۔ یعنی اگر حضرت اویس کو ختمی مرتبہ نے ماں کی اطاعت کا حکم مدینے میں بیٹھ کے دیا تو اویس نے یمن میں بیٹھ کر ختمی مرتبہ کی ایسی اطاعت کی کہ صحابی نہ ہو کر بھی صحابیوں سے افضل ہو گئے۔ اپنی ذمہ داریاں پہچانتے ہوئے امام رضا علیہ السلام میں نے کوشش تو کی کہ وہ مختصر ہو، شاید دور ہو گیا آپ کو سمجھ۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ خدا نے تین باتوں کے ساتھ، تین باتیں الگ ہیں اور تین باتیں الگ ہیں، ان تین کو ان تین کے ساتھ لازم مطلوب قرار دے دیا۔ میں عبادتیں اور امام نہیں پڑھ رہا، بچنا کرنا۔ آپ کہتے ہیں نا حلیم اور لیموں کے بغیر، حلیم اور تلی ہوئی پیاز کے بغیر، مثال کے طور پر اب کیا مثال کو کھانے پینے کے علاوہ ہوتا ہے؟ تو لگتا ہے آپ کو فیضیہ ہو کر آگے بیٹھے، ہم فیضیہ ہو گئے تو کیا ہوتا ہے کہ جناب اس کے بغیر اس کا میچ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام فرمائے تین باتیں، تین عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کو دوسری تین عبادتوں کے ساتھ خدا نے نفی کر دیا ہے۔ اگر کوئی دوسری تین کو انجام نہ دے تو پہلی تین جو انجام دی ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے۔ بتاؤ کون سی تین بات ہے؟ پہلی بات تقوی پروردگار، دوسری بات نماز، تیسری بات شکر والدین۔ تو تین باتیں اس طرح کون سی ہیں؟ صلہ رحمی، زکات اور شکر خدا۔ امام فرماتے اللہ نے انسان کو حکم دیا تقوی اختیار کرنے، اور اگر کوئی انسان تقوی اختیار کرے اور رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرے اس کا تقوی کیسے؟ یہ چچا، اب یہ خالو، اب یہ ماموں، اب یہ پھوپھا، ان کی بڑی ویلیو ہو گئی۔ اگر ان کے ساتھ آپ نے صلہ رحمی نہیں کیا تو آپ کا تقوی کیسے؟ تقوی تو بچانے کے لیے ہی کرتے۔ خلاصہ کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولانا صلہ رحمی کیسے کی جاتی ہے؟ میں نے کہا قرض رحمی چھوڑ دیجیے، سب سے آسان ہے۔ اور اگر اور کھول کر سمجھنا چاہیں بات کو تو ایک گھونٹ پانی پلا دیجیے اپنے عزیز کو، تو چاہے آپ سے کولڈ ڈرنک مانگ رہا ہو، ایک گھونٹ پانی
ہاں اگر آپ کی استطاعت ہے تو وہی ہی جو مانگ رہا ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ کا پانی مقبول ہے. اور اگر پانی نہیں مانگ رہا اور صلہ رحمی آپ نے کرنا ہے تو مردو فرماتے ہیں سلام کرو. اگر کچھ نہ کر سکو اپنے عزیز کے ساتھ کوئی اچھا سلوک تو سلام تو کر لو. اور سلام کیسے کرو کہ لوگ دیکھ لیں کہ تم عزیز سے ہو کر عزیز مل رہے ہیں. عزیز سے مل رہے ہیں. سلام نصیب کرو. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے وہ نقابیں نہیں ہوتی، وہ رہتے ہیں اس کے اندر کیا ہو رہے ڈیفینس کیا کریں. آپ کیا سادہ کی بستی کے اندر کیا کریں. پھر امام فرماتے ہیں ایسا کیوں ملاقات بھی نہیں ہوتی، دعوت میں آتے نہیں ہیں، سلام کا موقع نہیں ملتا، کیا کریں. بولا فرمایا پھر آخری حد یہ ہے صلہ رحمی کی کہ اپنے عزیز کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو روک دو. اگر اس کا کام بن رہا ہو اور آپ کا منصب ہو تو کام بگاڑ سکتے ہو. اور خبردار صلہ رحمی یہ ہے کہ اپنے عزیز کو اذیت پہنچانے سے اپنے آپ کو روک لو. کف الاذى، روک لو اذیت پہنچانے. اگر کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے اپنے عزیز کو تو اذیت بھی نہیں پہنچا. میں اس لیے کہا صلہ رحمی کا مطلب قدر رحمی نماز کو زکات کو ساتھ ساتھ رکھا دے. کوئی نماز پڑھے اور زکات نہ دے، اس کی نماز کو لیکن میں جملہ پڑھتا گیا، میں اس کی تفصیل بیان نہیں کروں گا. کی بات یاد رکھیں، زکات کا ایک مطلب نہیں ہے اس کے پاس خدا نے جیسی نعمت دی ہے اس کی ویسی زکات. علم دیا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، حکمت دی ہے، بصارت دی ہے، سماعت دی ہے، خطابت دی ہے، ہاتھوں میں توانائی دی ہے. ہر وہ دولت جو خدا نے آپ کو دی ہے اس سے خرچ کرنا ہی زکات. صرف پیسے کی زکات ہوگی تو نماز سے میچ نہیں ہوگا. نماز دن میں 5 مرتبہ ہے، زکات سال میں 1 مرتبہ ہے، آپس میں میچ ہی نہیں. اور امام فرماتے جو نماز پڑھے وہ زکات نہ دے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. بات سے آخر امام فرماتے ہیں جو خدا کا شکریہ ادا کرے اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرے اس کا خدا کا شکریہ کینسل ہو جائے گا. جب آپ کی میری مرضی ہے کیا رضا کی باتوں کا نصیب ہو جائے. خالی رضا کا نام دینا کافی نہیں ہے. مولا اور آقا، سید و سردار، شہنشاہ عرب و عجم، اللہ اکبر. جب امام کا نام زبان پر آ گیا میں دل چاہتا کہ اسی ایمان کے مسائل پہ غور کروں. میرا 8واں ایمان غریب الغربا ہے، اس لیے کہ میرے مولا اپنے وطن سے بہت دور شہید کیا گیا. میرے مولا کے قاتل نے اپنے چہرے پہ اتنی نقابیں ڈالی تھی، اگر مولا خود نہ بتاتے اپنے قاتل کا نام اور اس کا یہ عمل تو کوئی پہچان نہ پاتا کہ مامون جیسا ایک دوست امام کو ولی عہد بنانے والا، امام کے نام پہ سکہ جاری کرنے والا، امام کا نکاح اپنی بیٹی سے کرنے والا، حالانکہ امام کو شہید بھی بنا سکتا. اگر میرا مولا خود بیان نہ کرتا
تو زمانے کو معلوم نہ ہوتا. اتنے نقاب پہلی ہے امام رشید. جنازے میں ایسے آیا ہوتا ہوگا جیسے کوئی آپ کا اپنا وفادار ہو, آپ کا اپنا کوئی مولائی ہو, لیکن مولا بیان کر چکے تھے, ہاں بتا فرما رہے تھے مولا آبا صدق حربی سے, اے آبا سب یاد رکھو میرا بیٹا مدینے سے آئے گا, میرا بیٹا مجھے آگے غسل و کفن دے گا. ایک آبا سب خیال کرنا اس حجرے میں غسل و کفن ہوگا, اس میں جھانکنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تم اندھے ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. میں کہوں مولا ضرور غربا ضرور ہیں, مولا آپ کے قاتل کی پہچان آسان نہ تھی, مولا آپ کا بیٹا مدینے میں رہ گیا تھا, مولا آپ کا بیٹا کم سن ہے 7 برس کے سن میں لیکن مولا آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھایا گیا, پورا خراسان بند ہو گیا. مولا میرا دل یقین کے ساتھ کہتا ہے جب آپ کا جنازہ اٹھایا جا ہوگا آپ اپنے دل مظلوم کربلا کو یاد کر رہے ہوں گے. آئے میرا مولا دین دن تک لال جلدی ہوئی زمین کربلا, آئے امام سید سجاد جب اپنے بابا کے لاش کے قریب سے گزارے گئے تو فریاد کر رہے تھے اے اللہ جس کا جواب میں جب اس کے بعد کی رات میں گور محمد آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی اور جس کی قبولیت کی علامت آ گئی. بس میں اتنا کہوں گا, ایک بہن ملنے آئی تھی, ارے بھائی سے نہ مل سکی, دنیا سے گزر گئی. میں کہوں گا اے بی بی ارے بھائی سے ملنے تو آئی مگر پتھر تو نہیں کھائے. آئے زینب گولا آگے آگے حسین کا کٹا ہوا سر پیچھے پیچھے بے مقنا ہوتا ہے. ارے کوئی پتھر مارتا تھا, کوئی مالی کی بہن کے عزیزیت ولا تكونوا من القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون. پہلا واسطہ محمد اور آل محمد کا پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پہلا واسطہ محمد اور آل محمد پروردگار امام اللہ علیہ الصلوۃ والسلام امام رضا علیہ السلام کی خواہر معصوم خود کے تقدس کا واسطہ پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو دعا کے عبادت کی اس کے کلمات مقبول و منظور فرمائے. پروردگار اس دعا کے ماحول میں جو دعائیں اپنی طرف کی گئی اور تمام دعاؤں کو مقبول و منظور فرمائے. اس دعا کی برکت سے, ذکر کی برکت سے اس گھر پہ اپنا رحم و کرم نازل فرمائے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اس گھر سے تمام پریشانیاں بیماریاں دور فرمائے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار اس بندے مومن ان کے نام جو فتح صاحب بتایا گیا ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. اور ان کے ماسوا جتنے بھی مولا کے چاہنے والے یہاں حاضرین میں غائبین میں دنیا بھر میں جہاں موجود ہیں اگر بیمار ہیں تو سب کو شفاء عاجلہ عطا فرمائے. محمد کا پروردگار امام رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے. امام علیہ السلام کی بہن کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے. پروردگار امام کا وعدہ ہے کہ میں آؤں گا. پروردگار امام علیہ السلام کی شفاعت اب غلاموں کو ہمارے مرحومین کو بھی نصیب فرمائے. پروردگار وقت مشکل ہے,
وقت مصیبت ہے پروردگار بچوں کے ناشر اٹھائے جا رہے ہیں، پروردگار خواتین کی شہادت کی خبریں ہیں میرے مالک، واسطہ شہزاد علی اصغر کی شہادت، پروردگار فلسطین کے اور دنیا بھر کے مظلوم عوام کی طرح رسید فرما، پروردگار خاص طور سے باطل اور ظالم قوتیں اسرائیلی تمام کر ان حکومت و پولیس کو نابود فرما، واسطہ محمد اور آل محمد کا ملت اسلامیہ کو بیداری کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا اسی سلسلے ظلم اور مظلومیت کو پروردگار اپنے آخری حجت کے زمانے سے متصل فرما، ایسا ہو کہ دعا مانگ رہے ہوں مظلوموں کی حمایت کے لیے، خدا ایسی دعا قبول کرے کہ ناصر مظلومین بن کر امام زمانہ پردے غیب سے اعلان ظہور فرمائے۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو امام علیہ السلام کے اپنا کریم خدمت گزاروں میں شامل۔ سورہ فاتحہ کی تلاش 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کے ساتھ مرحوم آقا حسین ابن صدق حسن، سید ارشد حسین ابن محبوب حسین، سید ماجد اور قیصر سلطانہ بنت معصوم علی جعفری، تمام ارواح مومنین اور مومنات شہداء ملت جعفریہ ان جب فاتحہ پڑھنے والا موجود نہیں، ان کے لیے اپنے مرحوم کو یاد فرماتے ہوئے